اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 5 آیت 24 سورۃ النساء۔ دیکھیں پیچھے سے ہی بات چلتی آ رہی ہے، پیچھے کیا بیان ہوا ہے آیت نمبر 23 میں کہ کون کون تم پر حرام کر دیا گیا، اسی طرح یہاں پر ہے وہی کنٹینیوشن میں بات چلتی آ رہی ہے کون کون حرام ہے اس کے لیے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات اور شادی شدہ عورتوں میں سے، اور شادی شدہ محصنات یعنی جن کی شادی ہوئی ہو، ہا سواد نون سے بنائیے، احسنا یحسنو احسن، پاک دامن بھی اسی ورڈ سے آتا ہے اور شادی شدہ بھی، آزاد عورتوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ والمحصنات اور شادی شدہ من النساء عورتوں میں سے، یعنی وہ بھی حرام ہے، الا مگر ما وہ جو ملکت مالک ہوئے، ملکت فیمیل کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ملکہ یملکو سے بنا ہے، اور املک مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں جو ہوتی تھیں، غلام جو ہوتے تھے، وہ کتابہ لکھا ہوا ہے، کتاب مطلب یہاں پر ہے لکھا ہوا، فرض کیا ہوا، اللہ ہی اللہ کا، علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی یا حلال کر دیا گیا، احلّ یحلّ سے یہ مجہول ہے فعل ماضی، اور حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، ما وہ جو وراء علاوہ ہے، ذالکم ان کے، ان کے، تبتغو تم تلاش کرو، ابتغا یبتغی سے بنا ہے، تبتغو کہ تم تلاش کرو، بی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، اموالکم تمہارے مالوں کے ساتھ یعنی اپنے مالوں کے ساتھ، محسنینا نکاح میں لانے والے ہوں، یہ وہی ہے جیسے اوپر آیا تھا نا شادی شدہ عورتیں، اسی سے یہ بنا ہے محسنینا نکاح میں لانے والے ہوں۔ یہ جو ہے فاعل ہے، یہ فاعل ہے احسنا یحسنو سے ہے نا، تو محسنین اور محسن فاعل اور مفعول، غیرہ نہ کے، مسافیہینا بدکاری کرنے والے ہوں، مسافیہینا غلط کام کرنے والے، بدکاری کرنے والے، اور سین فا ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صافہا یصافیہو سے یہ بنائیں، اور صافی نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں، غلط کام کرنے والے ہوں۔ فما تو جو، استمتعتم دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز بھی استمتعتم کے میم تا عین، متا سے بنائیں، میم تا عین، استمتع یستمتعو اور استمتی یعنی فائدہ اٹھانا، متا فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں نا، یعنی فائدہ اٹھانا، تو جو فائدہ اٹھایا تم، یہ فعل ماضی ہے، استمتعتم تم نے فائدہ اٹھایا، بھی ان کے ساتھ، منہن ان سے، فآتوہن تو دو انہیں، فآتوہن تو دو انہیں، اجورہن ان کے مہر، اجور نہ اجرت سے بنائے، اجرت یہاں پر کیا ہے مہر کے لیے آیا ہے، یہ اجورہن ان کے مہر، فریدتن فریضہ ہیں یعنی مقرر کیے ہوئے ہیں، ولا اور نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، ترادیتم تم آپس میں راضی ہو جاؤ، ترادیتم دیکھیں اس کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے آپس میں راضی ہونا، را دواد واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، ترادا یعنی وہ راضی ہوا، آپس میں دو لوگوں کی بات ہوتی ہے اس میں، یہ ترادا اور ترادا، یہاں پر کیا تم آپس میں راضی ہو جاؤ، بھی جس پر یعنی اس پر، من بعدی بعد، فریدتن مہر کے یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیمن بہت علم والے، حکیمن حکمت والے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے
کیونکہ پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے، رشتوں کی بات چلتی آ رہی ہے کہ کون کون حرام ہے، تو یہاں پر وہی بات آگے بتائی گئی ہے، یعنی اسی کی کنٹینیوشن میں بات آئی ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں یا وہ جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، جب تک ان کے شوہر موجود ہیں ان سے نکاح حرام ہے. جب یا تو وہ ان کے شوہر ان کو طلاق دے دیں یا پھر وہ فوت ہو جائے، اس حالت میں اس کے بعد پھر ان سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے. لیکن جب تک وہ نکاح میں ہے اور کسی کے نکاح میں ہے تب اور شوہر زندہ ہے، تب تک ان سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا. لیکن جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو لونڈیاں ہوتی تھی، باندیاں ہوتی تھی، وہ ان سے الگ ہے. کیسے کہ جیسے مان لیں کہ ایک مسلمان ملک ہے اور ایک کافر ملک ہے، اور ان میں جو ہے جنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ پہلے ہوتی تھی جنگ ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بہت زیادہ. تو اس میں جو ہے کچھ لڑکیاں یا کچھ لیڈیز یا کچھ جینٹس غلام وغیرہ پکڑ کر لائے جاتے تھے، ہے نا. تو وہ جو ہے قید کر کے لائے جاتے تھے وہ لوگ. اور پھر جب مال غنیمت بٹتا تھا، یعنی جب وہ باندیاں ہوتی تھیں، وہ دوسرے ان کی بیویاں ہوتی تھی یا بہنیں ہوتی تھی یا قید کر لائی جاتی تھی، تو ان کو مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی ان کو بھی لوگوں کو بانٹا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور بجائے ان کو جیل میں قید کرنے کے ایک غلام جو ہے بانٹ دیے جاتے تھے. اب اس کیس میں کیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت آ گئی ہے جنگ میں، قید کر کے وہ لائی گئی ہے، تو اب اس کا نکاح جو ہے پرانے شوہر سے اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا. اگر وہ شادی شدہ تھی اور اس کا پہلے سے شوہر موجود تھا، تو اب وہ کیونکہ اب وہ دارالاسلام میں آ چکی، دارالحرب میں آ چکی، پکڑ کر لائی گئی ہے، اب پرانا نکاح اس کا ختم ہو گیا اپنے آپ ہی آٹومیٹیکلی. اب ان سے کوئی اور بھی نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مردوں کے بارے میں آیا کہ جو ہے 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں ٹوٹل، جیسے پہلے ٹوٹل 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں، چاہے آزاد ہو یا غلام، یعنی سب کو ملا کر، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اب یہاں پر ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں. اب غلام سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے. باندی اور غلام جو ہیں یہ اب نہیں ہوتے، تو دھیرے دھیرے کر کے اس کو ختم کیا گیا. اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت تھی. اور کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ بہت جلدی اسلام کو دیکھ کر اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. جیسے حضرت بلال تھے، وہ بھی غلام تھے، لیکن ان کا تقوی اور کس قدر تھا، اور کتنا زیادہ وہ تقوی والے تھے اور کتنے متقی تھے، اور وہ بھی ایک غلام تھے. اس طرح بہت سارے ہمارے سامنے غلام کے اگزامپل آتے ہیں ہسٹری میں. جب آپ پڑھیں گے کہ کتنے تقوی والے تھے، چاہے وہ لیڈیز میں سے ہوں، جینٹس میں سے ہوں، ہر طریقے سے وہ ملتے تھے. تو یہ شروعات تھی غلام سسٹم کو ختم کرنے کی، کیونکہ غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں ان کو جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. جب اسلام آیا تو اسلام نے غلاموں کے بھی حقوق دینا شروع کیے، اور ان کو جو ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی جیسے ان کو بانٹ دیا گیا، لوگوں کے ساتھ ان کو رکھا گیا، اور ان کے بھی فریضے بتا دیے گئے، ان کے بھی حقوق بتا دیے گئے کہ تمہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے. یہ سب باتیں جو ہیں اسلام آنے کے بعد بتائی گئیں، اور اسلام اور غلاموں کو بھی پھر عزت ملنے لگی. اور پھر دھیرے دھیرے کر کے غلام سسٹم ختم کیا گیا، کیونکہ ایک ساتھ اتنا زیادہ تھا یہ غلام اور باندی کا سسٹم کہ بہت جلدی ختم کرنا اور اکٹھا ختم کرنا اس کو پاسبل نہیں تھا. جیسے ایک شراب ہوتی ہے نا، کسی انسان کی شراب چھڑائی جاتی ہے اور آپ ایک دم سے نہیں چھڑا سکتے، اس کو دھیرے دھیرے کر کے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح غلام کا سسٹم ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے یا اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے تھے کہ آج سے سارے غلام آزاد ہیں اور اب کوئی غلام نہیں رکھے گا، تو پھر کیا ہوتا. ایک تو غلام کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اب وہ اپنے مالکوں پر ڈیپینڈ تھے. اگر ایک دم سے غلام سسٹم ختم کر دیا جاتا، ان کو آزاد کر دیا جاتا، تو وہ کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، اور ان کے پاس کوئی جو ہے بزنس نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اور اگر ایک دم سے ختم کر دیا جاتا تو پھر چوری ڈکیتی اور سوسائٹی میں اور زیادہ بد امنی پھیل جاتی، فساد پھیل جاتا.
کیونکہ کھانے پینے کے لیے تو وہ کچھ کرتے پھر چوری کرتے یا ڈکیتی کرتے، تو اس لیے دھیرے دھیرے کر کے یہ سسٹم ختم کر دیا گیا اور پھر سب کچھ بتا دیا گیا. اگر کوئی غلام آزاد کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کو دیکھ لے کہ ان میں خیر، اگر وہ دیکھتا ہے ان کا مالک کہ ہاں اس میں خیر ہے اور یہ جو ہے فساد نہیں پھیلائے گا، اور پھر اس کا چھوٹا موٹا بزنس کھلوا کر تب ان کو آزاد کر دے. اس طرح کر کے دھیرے دھیرے کر کے غلام سسٹم کو ختم کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ عورتوں میں سے وہ شادی شدہ حرام ہے مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی اور جو غلام ہوتے تھے ان سے نکاح کیا جا سکتا تھا اگرچہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، لیکن اب دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کا نکاح آٹومیٹیکلی ختم. اور پھر اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب حلال ہیں، یعنی جو جتنے رشتے بیان کر دیے گئے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں جتنے رشتے بیان کر دیے گئے ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب جائز ہیں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن نکاح کی شرط کیا رکھ دی یہاں پر کہ تم نکاح میں لانے والے ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں، اور جو تم نے فائدہ اٹھایا ان کے ساتھ ان کو ان کے مہر دو. حلال یعنی کیا شرط رکھ دی کہ نکاح میں لے کر آؤ. اگر کوئی عورت پسند آ رہی ہے تو گرل فرینڈ کا سسٹم، بوائے فرینڈ کا سسٹم یا یہ جو ہے اسلام میں بالکل ناپسندیدہ ہیں اور یہ حرام ہے. اگر تمہیں کوئی پسند آ رہی ہے تو حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے نکاح کر لو اور نکاح کرو اور مہر بھی ان کو دو. یہ فریضہ ہے، مہر جو ہے یہ فریضہ ہے، وہ بھی دو. اپنا آپ نے دیکھا نا پیچھے پراپرٹی کا معاملہ آپ نے پڑھا تو پراپرٹی میں آپ نے یہ پڑھا کہ مردوں کو بھی جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی پراپرٹی میں سے جب ڈسٹریبیوشن ہوگا تو پہلے اس کا قرض ادا ہوگا، اور اس قرض میں وہ بھی آتا ہے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تو پہلے مہر ادا کرنا ہوگا اس میں سے، اور اس کے بعد پھر پراپرٹی بانٹی جائے گی اس کی. اتنا بڑا فریضہ ہے یہ، ورنہ پھر وہ گنہگار ہوگا آپس کی رضامندی سے. ٹھیک ہے، پھر بے شک اللہ بہت علم والے اور حکمت والے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ہر بات، پھر اس کے بعد یہ آیت دہرا دی گئی، یعنی اگر تم کیا کر رہے ہو اور تم کیا نہیں کر رہے، کیا اللہ کی حدوں کو پار کر رہے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہو یا نہیں چل رہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو مرد کے لیے، یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر دے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، پھر وہ اس کو کچھ تحفہ تحائف دے دے. اور پھر یہاں پر یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نکاح کرو نہ کہ بدکاری کرو، یعنی حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرو، غلط طریقے سے تعلقات مت بناؤ. اصل میں جہاں پر اس لیے بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے اکیلے میں تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ وہاں دو لوگ شامل نہیں ہوتے بلکہ 3 لوگ شامل ہوتے ہیں، بیچ میں ایک شیطان بھی آ جاتا ہے اور وہ کہیں بھی ورگلا دیتا ہے. ویسے جو ہے عورت اگر ضرورت کے تحت کسی سے بات کر سکتی ہے، یعنی جیسے سودا لینے جانا ہو، باہر سے مارکیٹ سے سامان لینے جانا ہو تو وہ اس سے سامان لے سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، لیکن تنہائی میں یا ضرورت کے علاوہ ان سے بات نہیں کی جا سکتی نامحرم سے. اور پھر نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر دیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. آیت 25 دیکھیں، ومن، اور جو کوئی، لم، نہیں، یستطیع، استطاعت رکھے، طاقت رکھے، فعل مضارع ہے، لم کی وجہ سے یستطیعون تھا، لم کی وجہ سے یستطیعو تھا، لم کی وجہ سے جزم ہو گیا، پیش گر گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا لم کس میں لے جاتے ہیں معنی کو؟ ڈڈ ناٹ کے معنی میں، پاسٹ میں لے جاتا ہے، نفی میں، ماضی کی نیگیٹو ماضی میں. اور جو کوئی لم یستطیع، نہیں طاقت رکھے، منکم، تم میں سے، طولن، مال کی، طولن مال کے لیے بھی آتا ہے، خوشی کے لیے بھی، وسعت کے لیے بھی آتا ہے، طولن مال کی، ان کے، ین کہا، وہ نکاح کرے، ان کہا ین کی ہو سے نہیں، نکاح ین کی ہو سے، اور یہاں پر جو ہے ان آ گیا، ان کی وجہ سے جو ہے ہا کے اوپر زبر آ گیا. ٹھیک ہے، ین کی ہو تھا،
نکاح ینکحو تھا تو ان کی وجہ سے ہا پہ زبر آ گیا اور یہ ان جو ہے معنی کو مصدر میں لے جاتا ہے. مصدر مطلب ایک ناؤن میں کہ وہ نکاح کرے المحسناتی آزاد عورتوں سے. بتایا تھا نا کہ شادی شدہ کے لیے بھی محسنات ورڈ آتا ہے اور آزاد کے لیے بھی. المؤمناتی جو مومنہ ہوں. فمن تو ان میں سے جو ماں مطلب جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ مطلب لونڈی یا غلام. من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے باندیوں میں سے. من مطلب سے فتیاتکم باندیاں جو جنگ میں لائی جاتی تھی. کم تمہاری. المؤمناتی جو مومنہ ہیں. واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمان کو. اب اس میں دیکھیں جو کوئی نہیں طاقت رکھتا تم میں سے مال کی کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے جو مومنہ ہوں تو ان میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری باندیوں میں سے جو مومنہ ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو. یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ مہر دینا کتنا زیادہ ضروری ہے عورتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی مرد کی اتنی طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے کہ وہ جو ہے مہر دے سکے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ مہر دے سکے تو وہ کیا کرے وہ لونڈی یا غلام میں سے نکاح کر لے. ٹھیک ہے ویسے تو بہتر نکاح یہ ہوتا ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کیا جائے. پہلے جو تھا کہ غلام سے نہ کر کے آزاد عورتوں سے نکاح کیا جائے بہتر یہ تھا کیونکہ جو آزاد عورتوں کے بچے جو ہوتے ہیں پھر وہ آزاد ہوتے ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے غلام کے بچوں کی غلامی سے پھر وہ بچ جاتے ہیں. تو اس طرح بہتر یہ تھا کہ لیکن مومن جو غلام ہیں مومن جو باندیاں ہیں ان سے بھی نکاح حلال ہے یعنی ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے اگر جو آزاد مرد ہیں اگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اتنا مال نہیں ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر پائیں کیونکہ مہر کی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے مہر کی. آج کے ٹائم میں تو لوگ جو ہیں پیسہ بچانے کے لیے بہت تھوڑی رقم رکھتے ہیں. کچھ لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ ذرا سی رقم مہر کی رکھ دی. ٹھیک ہے لیکن مہر اتنا ہونا چاہیے کم سے کم اگر اس کے اوپر برے حالات آئیں اور کوئی خراب اس کے سامنے ایسی سچویشن آ جائے تو کم سے کم اپنا چھوٹا موٹا بزنس تو وہ کر لے. اتنا مہر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دم سے خالی نہ ہو جائے اس کے پاس کچھ ہو مال جو کہ اس کا اپنا مال ہو. تو مہر جو ہے دینا ضروری ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اگر نہیں دے سکتا تو پھر وہ لونڈی یا غلام سے نکاح کر لے. ان کا مہر جو ہے بہت ہی زیادہ کم ہوتا تھا کیونکہ ان سے نکاح کر لیا یہی ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ان کو ایک اسٹیٹس دیا گیا ان سے نکاح کیا گیا ایک آزاد کے نکاح میں وہ آ گئی اور اب ان کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ آزاد ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اپنے آپ میں بھی. تو اس لیے جو ان کا نکاح تھا ان کا مہر تھا وہ بھی بہت کم یا آدھا مہر دیا جا سکتا ہے یا بہت کم مہر ان کو دیا جا سکتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اب تو غلام کا سسٹم نہیں ہے غلامی کا اور باندیوں کا. تو اب کیا کرے آگے بھی اس کے بارے میں حکم آ گیا یعنی آگے آئے گا کہ اگر غلام نہیں ہے غلام سے بھی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کیا کرے وہ روزے رکھ کر صبر کرے کیونکہ روزے سے اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے طاقت آتی ہے. تو وہ کیا کرے روزے رکھ کر کنٹرول کرے لیکن پہلے مہر کے مال اکٹھا کرے. بعدکم تمہارے بعض من بعدن بعض میں سے ہیں. فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے. فا مطلب تو انکحو نکاح کر لو ہن ان سے. فعل ماضی ہے یہ 3 ورڈ سے جڑ کر بنا ہے فا پلس انکحو اور ہن باذن اجازت سے اہلہن. اہل مطلب اہل مطلب والے اور ہن ان کے والے مطلب ان کے مالک. وآتوہن اور دو انہیں اجورہن ان کے مہر بالمعروف معروف طریقے سے یعنی ان کو بھی مہر دو لیکن اگر ان کو مہر کم دیا جائے گا تو بھی چلے گا ان کے لیے مہر. اس لیے یہ کہا گیا غیرہ نہ کہ مصافحاتن بدکاری کرنے والیاں. مصافحات فائل ہے یہ پیچھے بھی آ گیا یہ ورڈ بدکاری کرنے والیاں یعنی غلط کام کرنے والی. تو یہاں پر تا آ گیا نا آخر میں تا جو ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولا
اور نہ ہی متخذاتی بنانے والیاں. اتخذا یتخذو سے بنائے، یہ فاعل ہے، فاعل جمع بنانے والیاں، اتخذا بنانا یا لینا. اخدان چھپے دوست، اخدان چھپی ہوئی ریلیشن شپ، چھپے ہوئے دوست. فائزہ پھر جب، احسنہ وہ نکاح میں لائی جائیں، جیسے محسنات آیا ہے، احسنہ اسی سے آیا احسنہ، مجھول ہے یہ، وہ نکاح میں لائی جائیں. فائن پھر اگر یا تو اگر، آتینا وہ آئیں، عطایاتی سے ماضی فیمیل، آتینا وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو، فعلیہن تو ان پر ہے، فا مطلب تو، علا پر، ہن ان پر ہے، نصف آدھی، ما جو، علل محسناتی پاک دامن عورتوں پر ہے، محسنات پاک دامن عورتیں، اور علا پر، من العذابی عذاب میں سے، سزا میں سے، ذالکا یہ، لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈر گیا، فعل ماضی خشیہ یخشا سے جو ڈر گیا، عنتا گناہ سے، عنتا یہاں پر گناہ کے لیے آیا ہے، منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ تصبرو تم صبر کرو، صبر یصبرو سے بنا ہے، تصبرونا تھا، ان کی وجہ سے نون یہاں پر گر گیا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ بتا دیا گیا قانون ان کا، غلام کا اور باندیوں کا، کہ اگر، اب یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اب ان کے بھی حقوق اور ان کے بارے میں بھی قانون بتایا گیا کہ یا تو اگر آزاد جو ہے وہ آزاد سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ مہر نہیں دے سکتا، تو غلام یا باندی سے نکاح کر لے، مومنہ ہو، بشرطے کیا کہ وہ مومن ہو، ٹھیک ہے. اور کیسے نکاح کرو؟ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کو بھی بھلے طریقے سے مہر دو، یعنی تھوڑا بہت ان کو بھی دو، بالکل ان کو خالی مت کرو، ان کو بھی مہر دو، اور ان کے مالکوں کی اجازت سے پھر ان سے نکاح ہوگا. اور پھر وہ جو ہے نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، یعنی وہ نکاح میں لانے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں. یعنی نیت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو خراب نیت ہو اور اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ان سے نکاح کر رہے ہوں. نہیں، مرد کی جو ہے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، اور خراب نیت نہ ہو کہ ہاں مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ نہ ہو کہ خراب نیت سے، یا باندی ہے خوبصورت ہے اچھی لگی اور نیت خراب ہو گئی اس پر تو اس سے نکاح کر لیا، چلو مہر بھی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو. یعنی نکاح میں کر لانے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں. اور وہ ان عورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عورتیں بھی جو ہیں وہ پاک دامن عورتیں ہوں، اور وہ چھپے دوست نہ بنائیں، یعنی غلط ریلیشن شپس وہ عورتیں نہ بنائیں، یعنی وہ باندیاں جو آئی ہیں وہ غلط طریقے سے کام نہ کریں، اور وہ نکاح میں لائی جائیں. ہاں پھر یہ بتا دیا کہ اگر کسی جو کوئی عورت ہے اور وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھتی ہے، یعنی پہلے تو آزاد کے بارے میں آیا کہ اگر کوئی آزاد جو ہے عورت یا مرد ان سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے، زنا ہو جائے، تو اس کی سزا کیا بتائی گئی تھی کہ آگے بھی ان کی سزا آئے گی کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں جو کہ کوارے ہیں، کوارے لڑکے لڑکیاں. اور اگر کوئی شادی شدہ یہ غلط کام کرتا تھا تو اس کی کیا سزا تھی کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے اس کو رجم کی سزا دی جاتی تھی کہ اس کو پتھر مارے جائیں. یہاں پر غلام کے بارے میں حکم آیا کہ اگر کوئی غلام باندھی ایسا کام کرے گی، بدکاری والا کام کرے گی، تو اس کے اوپر آدھی سزا ہے، مطلب اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان میں سے جو سزا پاک دامن عورتوں پر ہے سزاؤں میں سے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں کیوں رکھی ہیں، یعنی اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کے پیچھے ہر وقت دشمن اور شیطان پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ ہر وقت ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب یہ پتا ہو نا اتنی سخت سزا ہے تو پھر انسان اس شیطان کا بھی کہنا نہیں مانتا، اور جب اتنی سخت سزائیں ہوتی ہیں تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کس لیے؟ تاکہ وہ ڈرے گناہ سے، تم میں سے، تاکہ گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگے.
اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے. اور اب پھر دیکھو اگر تم نکاح ان سے نہیں کر سکتے، یعنی اگر باندی پسند نہیں ہے اور تم نکاح نہیں کر سکتے یا باندی کا سسٹم نہیں ہے تو پھر صبر کرو. اگر مال نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر تم کیا کرو، صبر کرو، یہ بہتر ہے. اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر دیکھیں کہ غلاموں کے حقوق کے بارے میں بہت باتیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تربیت دیا کرتے تھے. ایون آخری ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو ورڈ نکلے نا، وہ نکلا تھا نماز اور غلام. یعنی اپنی نمازوں کے بارے میں خیال رکھو اور لونڈی اور غلام کے حقوق کی بات کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ فکر تھی کہ آخری ٹائم پر، آخری دن، آخری لمحے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے، جیسے جن کو سیرت پڑھائی گئی ہے ان کو سب یہ بھی پتا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا، یعنی سیرت میں سب آتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے جب آپ کی سانس نکلنے ہی والی تھی تو آپ نے صرف نماز کی بات کی اور لونڈی اور غلام کے حقوق کی بات کی. یعنی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد پھر سے وہ رواج نہ آ جائے، پھر سے ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے اور یہ سسٹم ختم. اب تو یہ بالکل ہی ختم ہو گیا، اب کہیں پر بھی یہ سسٹم نہیں ملتا غلام اور لونڈی کا. اور پھر ایک بات یہاں پر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کیسا ہے، ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا بس ایسے ہی، یا اور اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی مانیں گے، قرآن میں جو آیا ہے اس کو بھی مانیں گے، اس پر چلیں گے، اس کی فکر کریں گے، اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں گے. ہاں، اور اللہ ہمارے ایمان کو جانتا ہے، اس لیے ہم کسی کے ایمان کو نہیں جانتے. ایون ہم تو اپنے بھی ایمان کو نہیں جانتے. تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کتنے تقوی والا ہے، کون کتنا ڈرتا ہے اور کون کتنا تقوی والا نہیں ہے، وہ اتنا گنہگار ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ دعویٰ کر سکتے، کیونکہ ایمان کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. ہمیں صرف کس سے معاملہ کرنا ہے؟ ہمیں ظاہر سے معاملہ کرنا ہے، جو ہمیں دکھتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کی دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا کہ میں ان کے پیٹ چاک کروں. یعنی میں دل کھول کر نہیں دیکھ سکتا لوگوں کے، اس لیے ہمیں اصل میں کس پر معاملہ کرنا ہے؟ ظاہر پر، جو ہمیں دکھ رہا ہے بس ہمیں اس میں معاملہ کرنا ہے. اگر کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ سچے دل سے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا، لیکن ہم سے وہ معافی بار بار مانگ رہا ہے آ کر، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم دل کھول کر نہیں دیکھ سکتے کسی کا. اور پھر زنا کے بارے میں بھی بتایا گیا یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور وہ مخفی شہوت ہے. یعنی زنا سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. تو اس لیے آگے قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکو، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. جب ہم قریب جاتے ہیں نا تو ہم اس میں گندے ہو ہی جاتے ہیں. قریب کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا زنا بھی نہ ہو، ہاتھوں کا زنا بھی نہ ہو، زبان کا زنا بھی نہ ہو، ہر طرح سے. اور پھر جو زنا کر ہی لیتے ہیں تو زانیہ عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنے شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے. استغفر اللہ. اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے اور اس کا سب کچھ حرام ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ایسی برائیوں سے، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. سب سے پہلے بات ہوئی تھی خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اور یہاں پر سب سے پہلے جو آیا تھا کہ تم تب تک خیر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی من پسند چیزیں قربان نہ کر لو. اور پھر اگر جیسی زندگی ہوتی ہے ہماری ویسی ہی ہماری موت ہوگی، یعنی ہم زندگی میں جیسا کریں گے ویسے ہی ہماری موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مضبوط رسی ہے، اس کو تھامنا ہے، جو امپورٹنٹ باتیں تھی. پھر جو جماعت ہوتی ہے، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. مشورے کی بات ہوئی، جماعت کی بات ہوئی.
اور پھر دین کا کام کرنے کے لیے اپنے ذات سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے نکلنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اور پھر سستی، کمزوری، مایوسی اور غم انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ان سب سے دور ہونا ہے۔ اور یہ جب سستی آئے گی، کمزوری آئے گی، مایوسی آئے گی، ہم اللہ کا کام ہی نہیں کر سکتے، تو ان سب سے ہٹنا ہے، ان سب سے دور ہونا ہے۔ اور پھر حلم کے بغیر علم بھی بیکار ہے، اگر ہمارے اندر سمجھداری نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو ہم علم کا بھی کیا کریں گے؟ اگر انسان کے پاس علم بہت سارا ہے لیکن حکمت نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو دیکھنے کا احساس کرنا ہے، یعنی اور احساس کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ جو بھی کام کرے وہ بیسٹ کریں، کہ اس میں بہتری ہو، کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر تنہائی میں بھی اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی ہر حال میں ہم یہ سوچیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو بھی سچویشن آئے لائف میں تو کیا کرنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے اور غور اور فکر سے کام لینا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیا، اور توکل ہوتا کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، مکمل اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا۔ یہ اور رشتوں کو جوڑنے کی بات ہوئی کہ رشتوں کو جوڑنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صبر اور تقوی کو بار بار دہرایا گیا، صبر سے کام لینا ہے اور تقوی سے کام لینا ہے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بار بار اس کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اور پھر دائی کا بتایا گیا کہ دائی کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، کہ دائی جو ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، وہ سنگ دل نہیں ہوتا۔ اگر وہ سخت دل ہو، ایگو والا ہو، تکبر والا ہو تو اس کی ٹیم بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی، پھر کوئی اس کے ساتھ نہیں چلتا، لوگ اس سے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم غور اور فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں یا یونیورس ارتھ کی آیتیں ہوں، یعنی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، تو جو بھی غور اور فکر کرتا ہے اس کو خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور پھر ہر کام میں نرمی، اس میں بتایا گیا تھا نا کہ نرمی ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جن گھرانوں میں نرمی نہیں ہوتی وہاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اپنے اندر نرمی لے کر آئے۔ اور پھر اصل کامیابی کیا بتائی گئی یہاں اس بارے میں؟ اصل کامیابی آگ سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل میں سچا کامیاب ہوا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دینا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دین کی سمجھ قرآن سے ہی آ سکتی ہے۔ اگر آپ قرآن چھوڑ کے دوسری کتابوں کو پہلے پکڑ لیں گے یا دوسری کتابوں کو پڑھ لیں گے تو اس سے اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ قرآن ہی پڑھ لیں گے سب سے پہلے اور اس کو سمجھیں گے، غور اور فکر کریں گے تو وہ دین کی سمجھ آپ کے اندر آنا شروع ہوگی، دین سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اصل مزہ ہی اسی میں آتا ہے۔ اور دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے یہ والی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور اگلی زندگی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اپنے گھروں سے بھی نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی اتنا پسند ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں بھی ملعون ہیں۔ ملعون مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، لیکن اللہ کا ذکر اور اس کی پسندیدہ چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اور اس کی معگون چیزیں وہ ملعون نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.